لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون۔ سورت نور مدنی صورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حدود، اسلامی معاشرت، رہن سہن، میاں بیوی کے مسائل اور پردہ کے احکام، گھروں میں جانے میں اجازت لے کے اس کا مسئلہ، اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت کا وعدہ کیا مومنوں سے، اگر صحیح معنی میں وہ ایمان اور عمل صالح والی زندگی اختیار کریں، مومنوں کا بیان اور منافقوں کا طرز عمل، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں ان کا انجام کیا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حدود اللہ کے سلسلہ میں مسائل بیان کی ہیں، اس لیے سورت کا نام نور ہے۔ نور کا نام ہے روشنی۔ ایک اندھیرا ہوتا ہے حسی، جو نظر آتا ہے، اندھیرا ہے حسی، محسوس ہے اندھیرا، اور اس کی روشنی یہ ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ بلب اور ٹوپے وغیرہ۔ ایک اندھیرا ہوتا ہے مانوی، جو نظر نہیں آتا، شرک، کفر، فسق و فجور، فحشی ریانی، نافرمانی، بغاوت، ظلم، لوٹ کھسوٹ، یہ بھی اندھیرا ہے۔ اس کے لیے روشنی ہے اسلامی احکام، حق کا راستہ، صراط مستقیم، قرآن سنت، کتاب و سنت کے احکام۔ اور پھر اس کے اندر ایمان کی جو روشنی ہے اس کی مثال دی گئی ہے، اور کفر جو اندھیرا ہے اس کی مثال دی گئی ہے، اس لیے سورت کا نام نور ہے۔ یعنی وہ سورت جس کے اندر مسلمانوں کے لیے روشنی کا پیغام اور روشنی کی ضرورت بیان کی گئی ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے زنا کی حد اس کا بیان کیا ہے، اور پھر تہمت جو کسی پر لگائے، 4 گواہ لائے، نہیں تو 80 کوڑے پڑیں گے۔ اس کے بعد میاں بیوی کے اندر اگر مسئلہ ہو جاتا ہے کہ خاوند کہتا ہے کہ یہ غلط ہے تو گواہ لاؤ، پھر ٹھیک ہے۔ اگر گواہ نہیں لاتا تو پھر کیا ہے؟ ہو سکتا ہے سچ بول رہا ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہو سکتا ہے وہ سچی ہو سکتا ہے وہ جھوٹی ہو۔ تو اسلام نے پردہ پوشی رکھی، اللہ نے معاملہ سارا اپنے سپرد کر لیا، اور لیان رکھا کہ یہ آپس میں آ کے قاضی کے سامنے لیان کریں، اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے اندر جدائی ہو جائے گی۔ اس کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ صدیقہ کائنات، ان پر جو تہمت لگی اس کا تذکرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جب سفر میں جاتے تو اپنی بیویوں میں قرعہ اندازی کرتے، جس کا قرعہ نکلتا اس کو ساتھ لے جاتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، میرا قرعہ نکلا مجھے لے گئے، جگہ پڑاؤ ڈالا، میں قضاء حاجت کے لیے گئی، واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ میرا ہار گر گیا ہے۔ میں نے کہا میں ابھی واپس جا کے تلاش کر کے لے آتا۔ میں واپس گئی، جب میں آئی تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا، کیونکہ جس ہودج میں تھی ایک چھوٹا سا کمرہ نما، جس کو ہودج کہتے ہیں، اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے، جن کی ڈیوٹی تھی انہوں نے وہ اتار دیتے تھے، میں اس کے اندر ہوتی تھی، انہوں نے وہ ہودج اٹھا کے اوپر رکھ دیا۔ انہوں نے سمجھا کہ اس کے اندر ہے، میں تو نہیں تھی۔ قافلہ روانہ ہو گیا، میں پریشان ہوئی تو میں اسی جگہ پر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلے گا نا تو مجھے اسی جگہ پر تلاش۔ اور یہ بہت عقل مندی ہے، کوئی انسان کسی سے بچھڑے، عموماً لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جگہ سے جدا ہو جاتے ہیں کسی چوک اور بازار سے، وہ ادھر کو چل پڑتا ہے ادھر کو چل پڑتا ہے، خواہ نہیں، طریقہ یہ کہ اسی جگہ پر جہاں بچھڑے ہیں وہاں رہیں، کیونکہ وہاں وہ فوراً آئے گا واپس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ بہت ذہین ترین انسان تھے، ساری دنیا کی عقل، دانش مندی، شعور، ذہانت، فہم و فراست، سوجھ بوجھ جہاں ختم ہوتی ہے محمد رسول اللہ کی شروع ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ایک انتظام کیا ہوا تھا، ایک آدمی اونٹ دیکھ کے اس کو پیچھے رکھا ہوا تھا
کہ تم جب قافلہ روانہ ہو پیچھے سے آیا کرو, اس جگہ پر کوئی سامان گرا پڑا, کوئی کپڑا, کوئی رسی, کوئی چیز, کوئی برتن, تو تم وہ سمیٹ کے لایا کرو. عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں بیٹھی بیٹھی تھک گئی تو میں لیٹ گئی, میں سو گئی. وہ آئے, انہیں جب دیکھا, وہ پردے کی آیات آنے سے پہلے مجھے دیکھ چکے تھے. یعنی پردہ جب نہیں تھا تو پھر تو ننگے منہ باہر عورتیں جاتی تھی, پردہ کے بعد تو نہیں. وہ مجھے چونکہ پردہ سے پہلے دیکھ چکا تھا تو مجھے پہچان گیا, میں سوئی ہوئی تھی. اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون زوجۃ رسول اللہ علی الطریق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, ہماری ماں راستے میں. اس کی اس آواز سے میری آنکھ کھل گئی, میں نے چہرہ ڈھانپ لیا. اس نے اونٹ بٹھایا, میں اونٹ پر بیٹھ گئی. اس نے اونٹ کی نکیل پکڑی, چل پڑا. نہ اس نے مجھ سے کوئی بات کی, نہ میں نے اس سے کوئی بات کی. تھوڑی دیر بعد ہم قافلے میں آ گئے. عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار اور اس کے ساتھی موجود تھے. انہوں نے جب آتے ہوئے دیکھتا تو بس باتیں شروع کر دی, خسر پھسر خسر پھسر. اور یہ سیٹنگ تھی, جان کے پیچھے رہی, یہ وہ فلاں, بڑی باتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں. آپ نے کمال دانشمندی کا مظاہرہ کیا. اور چلو اب چلے. پہلے آپ رستے میں پڑاؤ کرتے ٹھہراتے, آپ نے کہیں ٹھہرنے نہیں دیا. کیوں؟ بیٹھیں گے, باتیں کریں گے, ان کا ہی ایمان خراب ہوگا. قلب موقع ہی نہیں دیا بیٹھنے کا, واپس آ گئے. اب وہاں باتیں گھر گھر, ادھر یہ وہ, زیادہ منافق جو ہے وہ اچھالتے تھے. عائشہ صدیقہ کو کوئی پتہ نہیں رضی اللہ تعالی عنہا. تو جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنے کہ میرے متعلق یہ باتیں ہو رہی ہیں, تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ آپ جو ہے نا مجھے اجازت دیں, میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں. مقصد یہ تھا کہ میں جا کے ماں سے بات کروں کہ یہ کیا ہے. تو میں نے جا کے ماں سے کہا کہ امی یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ اور بیٹا کوئی بات نہیں, جب عورت خوبصورت ہو نا اور اس کی سوکنے بھی ہو نا اور خاوند محبت بھی کرتا ہو تو ایسی باتیں ہوتی. ایسی باتیں ہو جاتی, اتنی بڑی باتیں ہو رہی ہیں, تم کہتی بات ہی کوئی نہیں. میں بہت پریشان ہوئی. تو اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے پاس آ گئے. میرا باپ بھی بیٹھا تھا, میری ماں بھی بیٹھی تھی, میں بھی بیٹھی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بیٹھے, فرمان لگے اللہ اللہ عائشہ اگر تجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے نا تو اللہ سے معافی مانگ لے. اللہ سے معافی کو مانگ لے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. میں نے اپنے ابو کو کہا کہ جواب دو, بتاؤ آپ کی بیٹی کیسی ہے, بتاؤ. بیٹا میں کیا کہہ سکتا ہوں, امی بتاؤ نا ان کو, بتاؤ ان کو کہ تمہاری بیٹی کیسی ہے, بتاؤ ان کو. بیٹا میں کیا کہہ سکتی ہوں. میں نے کہا دیکھو اگر میں جھوٹ بولوں نا کہ میں نے یہ کام کیا ہے, تم سب نے کہنا ہاں 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 ٹھیک ہے ٹھیک, تم سارے سن چکے ہو, تمہارا ایک ذہن بن چکا. اور اگر میں سچ بولوں نا اور انشاءاللہ میں بری ہوں, تم نے یقین نہیں کرنا. میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اور وہ جو یوسف کا باپ کہتا صدمے کی وجہ سے مجھے ایت ہی نہیں یاد آ رہی تھی, تو صبر جمیل میں کہنا چاہتی تھی کہ میں صبر جمیل کرتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کیا تھا. مجھے صدمے سے ایت ہی نہیں یاد آ رہی. ابھی مجلس یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی. اور جب آپ سو کے اٹھے مسکرائے, عائشہ تمہیں مبارک ہو, تمہاری برات نازل ہو گئی ہے. میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ میرے بارے میں قرآن آئے گا اور پڑھا جائے گا قیامت تک. میں کہتی تھی آپ کو خواب آئے گا, جبریل علیہ السلام آ کے بتا دیں گے. میں تو سچی تھی, مجھے یقین تھا, لیکن میں اس قابل نہیں سمجھتی کہ میرے بارے میں اللہ قرآن اتارے گا. اللہ کا بھی عجیب نظام ہے. اللہ 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 اللہ. یوسف پر تہمت لگی تو انسان بولا, مریم پر تہمت لگی تو تب بھی انسان بچہ بولا, جریج پر لگی لیکن جب عائشہ پر تہمت لگی اللہ خود بولا. اللہ نے کہا میں اس کی برات دیتا ہوں. تو پھر میری امی مجھے کہنے لگی اٹھ اٹھ شکریہ ادا کر اللہ کے رسول کا, تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا, تباہ ہو گئی تھی باتیں. نے کہا میں کیوں شکریہ ادا کروں, میں تو شکر ادا کروں گا اپنے رب کا. تم تو سارے باتیں کر رہے تھے اور پوچھ رہے تھے,
اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، آپ ہر بات جانتے، اب مجھے بتاؤ یہ جان کے معاذ اللہ سارا بنایا تھا اور یہ پریشانی کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے جب یہ واقعہ بیان کیا تو اس میں بیان کیا کہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، قرآن میں مسئلہ ہے سورہ یاسین میں کہ قیامت کے دن مجرموں کے خلاف ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، لیکن جب عائشہ کی بات آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے فرمایا یہ جو عائشہ کے مجرم ہیں نا، اس پہ تہمت لگانے والے، ان کے ہاتھ پاؤں کے علاوہ ان کی زبانیں بھی ان کے خلاف گواہی دیں گی، زبانیں بھی بولیں گی۔ عائشہ وہ اونچا مقام رکھتی ہے، عفت و عصمت میں، شرم و حیا میں اتنی اونچی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ بات بیان کی، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، جو لوگ چاہتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی پھیلے، ان لوگوں کے لیے لہم عذاب علیم، دردناک عذاب میں دوں گا، اللہ فرماتا ہے پھر دنیا والآخرت، دنیا میں بھی ان کو ذلیل کروں گا اور آخرت میں بھی۔ تو جو حکمران عوام مختلف محکمے مسلمانوں میں فحاشی چاہتے ہیں، تعلیم کے نام پر، معاشرت کے نام پر، مختصر لباس، مخلوط مجلسیں، ان کی حوصلہ افزائی اور یہ ساری ناچ گانے کی محفلیں اور میری مرضی تیری مرضی مرضیاں، اور یہ چاہتے ہیں مرد عورت سارے یہ وقت، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں دردناک عذاب دوں گا اور ذلیل کروں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں، کیونکہ تم بے حیائی چاہتے ہو مسلمانوں کے اندر۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے ماننے والے باوقار معاشرے میں استحکام ہو، شرم و حیا ہو، اعتماد ہو، اور ان کے اندر عفت و عصمت ہو، اور ان کے اندر جو ہے نا اعتماد کی فضا رہے۔ لیکن یہ جو بد اعتمادی کی فضا بن چکی ہے، خاص طور یہ جو موبائل نے مسئلہ پیدا کر دیا ہے، گھر گھر جھگڑے لڑائیاں۔ دیکھو میاں بیوی میں سب سے بڑا رشتہ اعتماد کا، یہ ختم ہو جائے گھر تباہ ہو۔ واللہ یہ ساری مصیبتیں ہم نے خود سے اڑی ہوئی ہے جو ہم نے بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پردے کے احکام بھی دیے کہ مرد بھی اپنی جو نظریں نیچی رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور عورتیں بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مرد عورت مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دیں، میں محمد ان کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں صلی اللہ، آؤ میرے ساتھ سودا کرو، میں محمد کے ساتھ مدح کرو صلی اللہ علیہ وسلم، جو دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے کہ غلط جگہ استعمال نہیں کرے گا، ایک زبان ایک شرم کا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنا معاشرہ پاک صاف ستھرا، اعتماد ہو، احترام ہو، اور پردے کے اندر بیان کیا جس سے نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ ہے۔ ٹھیک ہے گھر کا ماحول ہے، مشترکہ خاندان ہے، لیکن چہرہ ڈھانپ کے رکھیں، جسم اپنا ڈھانپ کے رکھیں، مطلب کی گفتگو کریں، سب کٹھے بیٹھے ہوں وہاں بات کریں، علیحدگی نہ ہو۔ رسول نے فرمایا جہاں مرد عورت اکیلے ہوں نا غیر محرم، تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ نہیں جی نہیں، پردہ پردہ۔ میں حیران ہوں کہ اب کتنے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ آپ کی فیملی میں یہ پردہ ہے، ہم پردہ نہیں، ہمارے ہاں نہیں، تمہارا ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ پہلے یہ کہ نہیں جی ہم کھلا رہیں گے، یہ کزن ہے، یہ فلاں ہے، یہ ہمارے یہ ہیں، اور پھر جو فساد، جو خرابیاں، جو جھگڑے جو وہاں پھر بعد میں ہوتا ہے۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں یہ دنیا ہم نے خود جہنم بنائی ہوئی، جہنم، گھر، برادریاں، علاقے ہم نے تباہ کیے ہوئے ہیں صرف اللہ رسول کی ہدایت۔ کون تمہیں کہتا ہے کہ تم دنیا چھوڑو؟ کھاؤ پیو، معاملات کرو، سارے رشتے اللہ نے بنائے، لیکن احکام، ایک حجاب، پردہ، ایک تھوڑی سی آپس کے اندر جو ہے نا وہ شرم و حیا، اس کو دیوار آڑ کو رکھو پر سکون۔ ہر ایک کا اپنا گھر ہے، یہ پوری سلطنت ہے، بیوی ایک سلطنت ہے، گھر ایک سلطنت، اس میں کسی کے دخل کا کیا مطلب ہے؟ پہلے اتنا کھلا ماحول بناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب آپ نے پردے کی بات کی تو ایک آدمی نے کہا جناب دیور کے متعلق کیا خیال ہے؟ جو گھر میں فرمایا وہ تو موت ہے، جیسے موت کا کوئی پتہ نہیں، ایسے یہاں کوئی پتہ نہیں کب یہ گناہ میں ملوث ہو جائیں۔ تو یہ سورہ نور حضرت عمر کہا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ، احکام جاری کرتے تھے، کوفہ والو دوسرے شہر اپنی عورتوں کو سورۃ نور پڑھاؤ، سورۃ نور پڑھاؤ، ان میں شرم و حیا اور ان کے اندر یہ جو ہے نا اسلامی تعلیمات اور شعور آئے ان کے اندر،
اور پھر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ کسی کے گھر میں جاؤ تو اجازت لے کے جاؤ، اور تمہیں اجازت ملے تو اندر جاؤ، نہیں تو واپس چلے جاؤ، پھر کسی وقت پھر آؤ۔ یہ نہیں ہے کہ ایسے بس منہ اٹھا کے کسی کے گھر چلے جاؤ، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان کی مثال دی ہے سمجھانے کے لیے۔ اسی طور ایک جالا ہو، جالے میں بہترین صاف شفاف شیشہ ہے، اور شیشہ ایسے جیسے چمکتا ہوا ستارہ، خوبصورت شیشہ، اور اس کے اندر دیا ہے، اور دیے میں تیل ہے زیتون کا، اور زیتون ایسے درخت سے لیا گیا ہے باغ میں سے جو درمیان میں تھا، نہ تو بالکل مشرق میں تھا کہ دھوپ زیادہ لگی ہو، اور نہ مغرب میں تھا کہ دھوپ کم لگی ہو، بالکل مناسب دھوپ۔ اس کا تیل یہ اس دیے میں، اور دیا شیشے میں، اور شیشہ جو ہے وہاں جالے میں ایسا صاف شفاف لگتا ہے کہ دیا سلائی ماچس نہ بھی لگائی جائے تو جل پر۔ یہ ہے ایمان، ایسا صاف شفاف، یہ ایمان کی مثال ہے۔ اور کفر کی مثال کیا دی کہ جیسے ایک گہرا سمندر ہو، پانی ہو، پانی کے اوپر پانی، پانی گہرا، اوپر ایک لہر ہو، پھر اوپر لہر ہو، اوپر لہریں ہوں، اوپر بادل ہوں گہرے کالے کٹ، نیچے تہ میں ایک آدمی ہو، اس کو اپنا ہاتھ نظر، جتنا یہ اندھیروں میں ہے نا ایسے کفر والا شرک والا اندھیروں میں۔ غیر مسلم نے قرآن کا مطالعہ کیا، جب یہ مقام اس نے پڑھا تو اس نے پوچھا کہ یار یہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے دعویٰ کیا نبی رسول ہونے کا، جس پر وہ کہتا ہے کہ یہ قرآن مجھ پہ نہ، اس نے کبھی سمندر کا سفر کیا ہے؟ اس کو بتایا گیا کہ نہیں، وہ جزیرے میں رہا ہے، خشکی میں گیا ہے، ادھر گیا، لیکن سمندر کا سفر نہیں۔ اس نے کہا میں مانتا ہوں کہ یہ اللہ کا رسول ہے اور یہ سچ کہتا ہے۔ کیوں؟ اس نے کہا ایک شخص نے سمندر دیکھا نہیں، اور نقشہ ایسے کھینچتا ہے کہ جیسے اس کی زندگی سمندروں میں گزری ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم صحیح معنی میں ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو گے، میں تمہیں خلافتیں دوں گا، میں تمہیں حکومتیں دوں گا، اور یہ وعدے پورے ہوئے، اور آج بھی ہو سکتے ہیں، یہ آج بھی یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں اور منافقوں کا بیان کیا۔ منافقوں کے متعلق اللہ نے فرمایا اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، جب ان کو بلایا جاتا ہے نا کہ آؤ اپنے فیصلے ہیں قرآن حدیث پر کراؤ، اللہ رسول پر، اذا فریق منہم معرضون، تو منافق جو ہے اعراض کر جاتے ہیں۔ من یکن لہم الحق، اگر ان کو حق مل رہا ہو شریعت میں، یأتوا الیہ مذعنین، پھر بہت جھکتے ہوئے آتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم مانتے ہیں۔ افی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں کوڑ ہے، بیماری ہے، ہم ارتابوا، یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ یحیف اللہ علیہم ورسولہ، اللہ رسول ظلم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم مسلمانوں کی حالت بھی بڑی عجیب ہے۔ انگریز سے جو مسلمانوں نے ٹکر لی، تحریکیں چلیں، جہاد ہوا کہ تم نکلو یہاں سے، نکلو، اور پھر یہ کہ ہم آزاد ملک، یہ ساری بات جو تحریک چلی، کیوں؟ وہ ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا، کہتا جتنی مرضی پڑھو۔ حج نہیں کرنے دیتا، یہ ہندوستان میں کتنی گندی حکومت ہے، لیکن حج کے لیے سہولتیں دیتی ہے، پاکستان سے زیادہ دیتی۔ وہ کیا کہتا تھا کہ تم زکوٰۃ نہ دو، ان کو وہ یہ کہتے تھے کہ جب تمہارا جھگڑا ہوگا، تمہارا معاملہ ہوگا معاشی، معاشرتی، کوئی بھی تمہارا مسئلہ، تو تیرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا قانون قرآن، اس کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا، فیصلہ ہوگا ہمارے قانون کے مطابق۔ یہ تھا جھگڑا۔ آزادی تو اس وجہ سے لی تھی، اور آج دیکھ لو مسلمانوں کی حالت۔ دیکھو کوئی بھی معاملہ ہو، نماز بھی پڑھتے کہتے ہیں، لیکن جب معاملہ ہوتا ہے کوئی پلاٹ کا، دکان کا، کوئی مسئلہ برادری کا، کوئی اللہ، تو اکثریت کیا ہے؟ اگر ان کو پتہ چل جائے نا کہ شریعت میں ہمیں حق مل رہا ہے، شرعی قانون میں ہمارا حق بنتا ہے، کہتا آؤ جی آؤ، ہم بھاگ نہیں رہے، بلاؤ حاجی صاحب نے، بلاؤ، آؤ اتھے آؤ، بادشاہ آؤ بیٹھے، آؤ نا، ہاں بیٹھے آؤ۔ اور جب ان کو کہیں سے پتہ چل جاتے کہ شریعت میں ہمیں حق نہیں، وہ ہو گئے، عدالتیں بھی تو اپنی ہیں مسلمان، تمہیں عدالت کہتی ہے کہ تم ہمارے پاس آؤ، کیا تم مسائل اپنے یہاں قرآن اس کے مطابق نہیں حل کر سکتے؟ یہ ہے منافقت۔
नमाजें हैं, रोजे, और जब मामला है अपना तो फिर कुरान गया, फिर कानून जो है गैरुल्लाह का। और मोमिनों की शान अल्लाह ने क्या बयान की, इन्नमा काना कौलुल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताअना व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। मोमिनों की एक ही बात होती है, जब उनके कान में अल्लाह रसूल की बात पड़ती है वो कहते हैं या अल्लाह जो हो गया, पीछे लकीर फेर दे, अब हमने सुन ली और मान ली। अल्लाह कहते हैं यही लोग कामयाब है, बाकी सारे निकम्मे निखट्टू ज़बानी कलामी जमा खर्च करते फिरते। सूरत के आखिर में अल्लाह ने फरमाया फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफून अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हैं, आखिरत का तो अजाब आएगा, लेकिन उनको दुनिया में भी रगड़ा लग सकता है। अब देखो ओहद का मैदान, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन से एक गलती होगी, टीला छोड़ा जानबूझ के नहीं, उन्होंने ये समझा कि जंग खत्म हो गई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दो चार आयतें उतार के नहीं तंबीह की, भाई आइंदा ख्याल ना, जंग का नक्शा बदल के 70 सहाबा शहीद करा के, 70 जख्मी करा के, हाथ कट गए, टांगे तोड़ दी गई, पेट चाक हो गए। मदीना के एक एक घर में जो है वो 3-3 शहीदों की लाइन लग गई, और जो उनको जान से प्यारे थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका चेहरा जख्मी करा के कितनी उनको तकलीफ होती होगी कि हमारा पैगंबर भी जख्मी है। अल्लाह ताला ने मकाम रसूल, हदीस रसूल, इरशाद रसूल की अहमियत बयान की कि जो उनके अमर में खता पाएगा वो दीवाना किधर जाएगा। वो तो एक गलती, वो भी गलत फहमी, और यहाँ आँखों की हदीसें, कानों की हदीसें, ज़बान की हदीसें, शक्ल सूरत की हदीसें, लिबास की हदीसें, मियाँ बीवी के मसाइल की हदीसें, घर के माहौल, माल कमाने खर्च करने, सुबह शाम रात दिन की हदीसें, मुखालफत रात दिन रात। और अगली मुसीबत है कि एहसास भी नहीं है कि हम किसी मुखालफत में लगे हुए हैं। तो इसी वजह से तो ये सारी पकड़ है और सारी ये तकलीफ़ें हैं। वाहे नाकामी मताए कारवां जाता रहा, और कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा। अगली सूरत फुरकान मक्की सूरत है, हिजरत से पहले नाजिल हुई। इसके अंदर अल्लाह ताला ने तौहीद, रसूल वसल्लम की ज़ात पर जो इतराज़ात थे, बाज़ारों में चलता है, खाता पीता है इंसान है, इसका जवाब, और मक्का वाले जो थे वो जो इतराज़ करते थे उनका जवाब, और मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा, और अल्लाह की जो नेमतें कुदरतें, ज़मीन आसमान, रात दिन, लाना ले जाना, चाँद सूरज, इसका मसला, बारिश बरसाना, ये जो अल्लाह ने रिश्ते बनाए हैं, ससुराली रिश्ते, खून के रिश्ते, इनका तज़किरा, और आखिर में इबादुर रहमान की शान और उनकी सिफात जो है इनका तज़किरा किया। अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर फरमाया तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही, बरकत वाली है वो ज़ात जिसने फ़र्क करने वाली किताब उतारी। कुरान को फ़र्क करने वाली किताब कहा गया, ये दूसरा नाम है इसका फुरक़ान, अपने बंदे पर, ताकि वो जहान वालों को डराए, सारी दुनिया के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बनकर आए। ये फ़र्क करने वाली किताब है, हक बातिल में, सच झूठ में ये फ़र्क करती है। अल्लाह ने फरमाया वत्तख़ज़ू मिन दूनी आलिहतन ला यख़्लुक़ून शैअन व हुम युख़्लक़ून वला यमलिकून लिअन्फुसिहिम ज़र्रन वला नफ़अ वला यमलिकून मौतन वला हयातन वला नुशूरा। जिनको ये पुकारते हैं और उनको मुश्किल कुशाई आदत रवाई के लिए सोरते हैं और अकीदा रखते हैं, अल्लाह फरमाते हैं वो तो खुद पैदा जो है नहीं अपने आप को कर सके, वो तो खुद पैदा हुए हैं, अल्लाह ने उनको पैदा किया, वो तो अपनी जान के लिए नुकसान के दूर करने के मालिक हैं, न नफ़ा पहुँचाने के, न जिंदगी के, न मौत के, न दोबारा उठना उनके बस में है। जब मैं चाहूँगा उनको उठाऊँगा, उनसे मांगते हैं बेबसों से, जिंदा जावेद रब को छोड़कर। इसके बाद अल्लाह ताला ने बयान किया कि वह यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलानन खलीला। क़यामत के दिन जालिम अपने हाथों को काटेगा, अफसोस कर, ओहो मैं रसूल का साथ देता, रसूल की हदीस पर चलता, रसूल की सुन्नत पर चलता, रसूल के अहकाम मानता, मैं फलां के पास न जाता, मैंने अपना धड़ा, अपनी पार्टी, अपनी लैन, अपना बुजुर्ग, अपनी रस्म, अपने रवाज को पक्का रखा, और जो रसूल अल्लाह ने भेजा था उसकी बात की तरफ मैंने तवज्जो नहीं दी, उस दिन ये पछताएगा। सूरत के आखिर में अल्लाह ताला ने अपने बंदों की निशानियां बयान की, ज़मीन पर ऐसे चलते हैं, वकार से चलते हैं, और जब जहल उलझते हैं तो उनके साथ वो उलझते नहीं हैं, खर्च करते हैं, कंजूसी नहीं करते, और झूठी गवाही नहीं देते, लग़्व गंदे काम नहीं करते, कत्ल नहीं करते, शिरक नहीं करते, ज़िना नहीं करते। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایو ذنب اکبر عند اللہ, سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک, اے پوچھنے والے سب سے بڑا گناہ پاپ یہ ہے کہ اللہ نے تجھے پیدا کیا, دیکھنے سننے والا بنایا, تیرا قد کاٹھ بنایا, تیری سیٹنگ بنائی, اور تو جب جھکے تو کسی اور کے آگے مانگے تو کسی اور سے, نظر نہ چڑھاوا چڑھائے تو کسی اور کے لیے. سب سے بڑا گناہ پاپ یہ ہے. اس نے کہا جناب اس کے بعد دوسرے نمبر پر کیا گناہ ہے؟ میں اپنی اولاد کو قتل کر, اس کے نہ آنے کے منصوبے بنا تاکہ یہ تیرے ساتھ نہ کھائے. اس کے بعد بڑا گناہ یہ ہے. اس نے کہا جی تیسرا, میں پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا, کیونکہ یہاں امن ہوتا ہے, اس کو یہ خطرہ نہیں ہوتا, وہاں زنا, یہ تیسرے نمبر کا گناہ ہے. شرک, قتل, اور پھر یہ. تو پھر اللہ نے یہ آیت اتاری, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید ہوئی. اگلی صورت شعراء ہے, اور یہ مکی ہے, یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. اس میں چونکہ شاعروں کا تذکرہ ہے اس لیے صورت کا نام شعراء ہے. اس کے شروع میں اللہ نے فرمایا لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیہ فظلت اعناقهم لا خاضعین. اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تو اپنے آپ کو ان کی غم میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے گا. یہ ایمان نہیں لاتا, یہ ایمان نہیں لاتا. نبی کڑتا تھا, نبی کڑتا تھا, یہ بھی ہو تیرا بھی کام ہو, تو بھی آ جائے, تو بھی آ. اللہ نے تسلی دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دروغہ نہیں ہے, ہم نے تجھ سے پوچھنا نہیں ہے ایمان لاتے ہیں لائیں, نہیں لاتے نہ لائیں, میں نے کو آپ سے پوچھنا ہے. اگر ان کا ایمان لانا ہی ضروری ہو, ایسی اوپر سے نشانی دکھاؤں سارے سیدھے تیر ہو جائیں. ایک وہ ساڑھے تو ویرے نے, لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ زبردستی کا ایمان نہیں چاہیے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے دو راستے دکھا دیے, شکر کا, کفر کا, ہدایت کا, گمراہی کا, جنت کا, جہنم کا, رحمان کی لین شیطان کی. سوچنے کے لیے عقل کھوپڑی دے دی. میرے بندے چاہیے راہ اختیار کر, چاہیے راہ اختیار کر, نہ زبردستی ادھر ہے نہ ادھر ہے. ڈیری رپورٹیں تیار ہو رہی ہیں, تیری میری باتیں کل قیامت کو ہوں گی. اس کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کہ جب وہ گئے فرعون کے پاس, انہوں نے کہا تو کہتا ہے میں نبی کو معجزہ دکھا, لاٹھی سانپ بن گئی, ہاتھ روشن ہو گیا. یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے, جادوگر اکٹھے کیے, کا مقابلہ کرو. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی انعام کرام ملے گا؟ انہوں نے کہا بالکل ملے گا. تو جب مقابلہ ہوا انہوں نے اپنی لاٹھیاں پھینکی, انہوں نے اپنی وہ لاٹھی پھینکی, وہ سب کو نگل گیا. تو اس کے بعد جادوگر سمجھ گئے کہ یہ سچا رسول ہے. کیوں؟ جادو میں چیز کی حقیقت نہیں بدلتی. وہ تو جادوگر تھے, ان کو تو وہ چیز نظر آ رہی تھی سب, اور معجزے میں چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اصلی سانپ بنی تھی, ان کی لاٹھیاں سانپ نہیں تھی, لوگوں کو ایسے نظر آ. وہ سمجھ گئے اور انہوں نے سجدہ کیا کہ ہم ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر, اور موسیٰ علیہ السلام پر اور اس کے رب پر ہم مانتے ہیں. فرعون کو غصہ آ گیا, انہوں نے کہا یہ نورا کشتی ہے, یہ تمہارا بڑا ہے, تم نے منصوبہ بنایا. حالانکہ ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی آپس میں. لوگ کتے میرے خلاف, میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا, میں یہ. انہوں نے کہا تو جو کرنا ہے کر, فقد مان تقاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تو ہماری دنیا تباہ کرے گا, ہم تیری آخرت تباہ کر دیں گے, کر جو تو نے کرنا ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کتنے عظیم لوگ تھے کہ شروع دن میں مقابلے پر تھے اور انعام کرام کے لالچ میں تھے, اور آخر دن میں ایمان لا کے شہید ہو کے رب کی جنتوں میں پہنچ چکے تھے. اس کے بعد اللہ نے کہا موسیٰ لے چل بنی اسرائیل کو یہاں سے. اب رات کو وہ سوئے ہوئے تھے, بنی اسرائیل کو لے کے موسیٰ علیہ السلام چل پڑے. صبح فرعونی اٹھے, انہوں نے کہا بنی اسرائیل گئے, انہیں کیا یہ تھوڑے سے لوگ ہمیں غصہ دلانے والے کہاں جائیں گے بچ کے. فرعون لشکر لے کے پیچھے چل پڑا. اب وہ جا رہے ہیں, وہ جا رہے ہیں, اب آگے آ گیا سمندر بحر کلزم. فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. موسیٰ اب مارے گئے. آدھی کھاتے تھے, تھوڑی کھاتے تھے, ذلت رسوائی تھی, نسل در نسل غلامی تھی, گھر میں تھے, مروا دیتے. آگے موجیں ہیں پانی کی اور پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں, مروا دیا تو نے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون قال ان معی ربی سیہدین. اور بالصبرو, میرا رب میرے ساتھ ہے, میں مرضی سے لے کے آیا ہوں. اور جب ابوبکر صدیق نے کہا تھا غار ثور پہ ہجرت کی رات کہ اوپر دیکھ لے, کہا ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. رسول اللہ فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے, میرے ساتھ بھی تیرے بھی. اور بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرے ساتھ ہے.
یہ نہیں کہا کہ تمہارے ساتھ تم اس قابل نہیں ہو. یہ فرق ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں. ان کو اپنی جانوں کے لالے پڑے ہوئے تھے. ابو بکر کو محمد کی فکر تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے کہا مار لاٹھی، 12 راستے بن گئے اور وہاں سے وہ نکل گئے. جب وہ پار ہوئے یہاں فرعونی آ گئے، دیکھا 12 راستے بنے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا چلو پکڑو ہے، وہ کھڑے ہیں سارے اندر. تو جب موسیٰ علیہ السلام پار ہوئے نا تو پھر لاٹھی مارنے لگے کہ پانی چلے. وَاتْرُكَ الْبَحْرَ رَهْوًا، اللہ نے کہا ٹھہر ہمارا کام، تم جاؤ ان کو لے جا، ہمارا کام ابھی باقی ہے. اور جب سارے درمیان میں آئے، ہر چیز پہ حکم تو رب کا چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پانی کو چل اسی آب و تاب سے جیسے چل رہا تھا. جنہیں پار لگنا تھا لگ گئے، ان کو ہم نے یہاں غوطے دے دے کے مارنا ہے. اس طرح یہ غرق ہوئے. آگے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ کیا مورتیاں بت اور ڈھانچے اور جگہ درگاہیں بنائی ہوئی ہیں تم نے؟ کہتا بزرگوں کے فوٹو ولیوں کی تصویریں یہاں ہم بیٹھتے ہیں اور یہاں ہم نظر نیاز چڑھاوے چڑھاتے ہیں بیٹھتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتاؤ یہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ نفع نقصان پہ قدرت رکھتے ہیں؟ اب ابراہیم علیہ السلام کی قوم کتنی بڑی مشرک تھی، گھر گھر فیکٹریاں بنائی رکھی تھی رب بنانے کی، مشکل کشا بنانے کی، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ سنتے ہیں. قرآن کہتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ سنتے ہیں، تمہیں نفع نقصان پہ قدرت رکھتے ہیں، تو ان کے نظریں نیچی ہو گئیں. کہا بل وجدنا، بلکہ پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو، ہمارا رواج ہے. یہ رواجی شرک اللہ کو برداشت نہیں ہوا. اور یہاں کلمہ شریف پڑھنے والے ساتھ پوچھتی ہے مسلمان، وہ ادھر بکرا لے کے جا رہا ہے گائے اس قبر پر مزار پر، میرا مسئلہ حل کر فلاں مشکل کشا فلاں. تو کوئی آگے سے کہے کہ بھائی یہ سنتے 14 تک روشن ہیں، سفید کے مالک ہیں، جو چاہیں کہ مناظرے کر دیں. آگے سے مناظرے کرتے ہیں، اللہ مناظرہ کرتے ہیں کہ ہم بتائیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ شرک کن کا زیادہ ہے؟ وہ رواجی شرک اللہ کو برداشت نہیں ہوا، اور یہ عقیدے کا شرک کیسے برداشت ہوگا؟ آگے اللہ نے مختلف نبیوں رسولوں کے تذکرے کیے اور آگے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی ڈرا اپنے رشتہ داروں کو. تو پھر آپ نے ڈرایا اپنے چچوں کو، پھپھی کو. کہا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ نہ سمجھنا کہ میں محمد کی پھوپھی ہوں، عمل کرے گی تو تیرے کام آئیں گے. جب نبیوں رسولوں کا سردار جس کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، چہیتی اپنی بیٹی کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے کام نہیں آؤں گا، اور کسی کا کون کوئی کام آئے گا؟ اور سورت کے آخر میں شعراء کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ تم کہتے ہو کہ محمد شاعر ہے. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء کے پیچھے تو گمراہ لوگ جاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں. شاعر جب بات کرتے ہیں تو کلام زمین آسمان کے ملا دیتے ہیں. نہیں، میرا ایک دوست مجھے کہنے لگا، ایک قوال سے میں نے پوچھا کہ تم کیا قوالی کرتے ہو، کیا ہے؟ کہتے میں بتاؤں، ہمیں بلا لیتے ہیں، یہ بزرگ ہے، مزار ہے، قبر والا، ہم چلے جاتے ہیں. ہم نے کلام ایک ہی بنایا ہوتا ہے، ایک ہی کلام ہے ہمارے پاس. تو ہم جناب اس بزرگ کو چڑھتے ہیں، جناب کیا بات ہے، ستارے چمک رہے ہیں، آسمان چمک رہا ہے، اور یہاں فیض جاری ہے اور آج جاری ہے، یا کیا بات ہے بابا. ادھر باری نظر نوٹوں پر ہوتی ہے، یہ جناب کیا بات، زمین سے کلام لب چڑھا کے جب دیکھتے ہیں کہ کام پورا ہو گیا سمیٹ کے، دوسرے دن دوسری قبر پر، تیسرے پھر وہی کچھ. اس کو ہم نے، ہمارا کیا، نہ ہمارا کوئی مذہب ہے نہ ہمارا کوئی بات ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ شعر کہتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، بس ایسے ہی بناتے ہیں. جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں. لیکن سارے ایسے نہیں ہیں، اچھے شاعر بھی تھے. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر کہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پیش کرتے، آپ نیچے بیٹھتے اور ممبر پہ حسان کو بٹھاتے اور کہتے حسان ان کو جواب دے، تیری باتیں شعر ان کو نیزوں سے زیادہ لگتی ہیں، دے ان کو جواب، دفاع کر. اور پھر وہ کہتا تھا مکہ کے مشرکین، آپ کے بڑے بڑے جو رشتہ دار ہیں، ان کو خطاب کر کے کہتا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كأنك خلقت كما تشاء فإن أبي ووالدتي وإرضي لإرض محمد منكم وقاء هجوت محمدا فقد دافعت عنه وفي ذلك عند الله جزاء. تجھ سے زیادہ خوبصورت تو میری آنکھ نے دیکھا نہیں،
تھیجے جیسا حسین جمیل تو کسی ماں نے اپنی گود میں کھلایا ہی نہیں. تو ایسے پیدا ہوا, تو کہتا گیا, رب بناتا گیا, میری ماں میرا باپ, میری عزت میرا گنبد تجھ پر قربان ہو, اور تو نے مذمت کی ہے, محمد کی توہین کی ہے, میں جواب دے رہا ہوں, اور اللہ کے ہاں اس میں اجر اور ثواب ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.